یاسمین پری کو حاضر کرنے کا عمل کرنے کا جو ٹائم ہے وہ ہے نماز عشاء کے بعد۔ یہ عمل آپ نے نوچندی جمعرات سے شروع کرنا ہے۔ اس عمل میں تنہائی والی جگہ اختیار کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ تنہائی والی جگہ آپ اس عمل کو خالی کمرے میں بھی کر سکتے ہیں، اور اس کمرے میں سامان موجود نہ ہو، اور اس کمرے میں اگر بتی بھی جلا لے تاکہ کمرے میں روشنی پیدا ہو جائے۔ عمل کرنے کے دوران لباس صاف ہونا چاہیے اور آپ نے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ عمل کرنے کے دوران آپ نے اپنے لباس پر بہت ہی زیادہ خوشبو لگا لینی ہے۔ اب آپ نے پری کو حاضر کرنے کے لیے اس عظمت کو پڑھنا ہے جو آپ کو اسکرین پر بھی دکھائی دے رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بار پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اقسمت علیکم واعظمت علیکم یا حنان یا منان یا دیان یا ریان یا سلطان یا علی یا علی یا علی۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے احساس کر لینا ہے۔ عمل کرنے کے دوران آپ بالکل پرسکون ہو کر بیٹھیں، اور اس عمل کو آپ نے 11 دن مسلسل ایک ہی ٹائم پر کرنا ہے۔ 11ویں دن انشاءاللہ آپ کو پری کی حاضری ہوگی۔ اس پری سے آپ اپنا ہر جائز کام بنا کسی خوف کے کروا سکتے ہیں۔ ناجائز کام اس پری سے کروائیں گے تو اس نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ آپ نے اس پری سے صرف جائز کام ہی کروانے ہیں۔ آپ نے اس سے صرف جائز کام ہی کروانے ہیں۔ ناجائز کام آپ کروائیں گے تو یہ آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ اس عمل میں کامیاب ہونے کے لیے کچھ شرائط پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ جو عامل ان شرائط پر عمل کرتا ہے صرف وہی پریوں کو حاضر کر سکتا ہے، صرف وہی غیبی مخلوقات کو اپنے تابع کر سکتا ہے۔ جیسا کہ عمل کرنے سے پہلے جلالی جمالی پرہیز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جلالی جمالی پرہیز ضروری کر لیا کریں، اور عمل کرنے سے پہلے احسار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ نے احسار بھی ضرور کرنا ہے۔ عمل کرنے سے پہلے روحانیت کا بیدار ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کی روحانیت تیز نہیں ہے تو آپ کچھ ایسے عمل ہیں جن سے آپ اپنی روحانیت کو تیز کر سکتے ہیں، بیدار کر سکتے ہیں۔ اور عمل میں باطنیات کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ تر جو انسان عمل پڑھتے ہیں تو ان کی باطنی آنکھ بند ہوتی ہے، اس لیے ان کی روحانیت میں جو ہے زیادہ کمی آ جاتی ہیں۔ اگر آپ کی باطنی آنکھ کھلی ہوگی تو آپ کی روحانیت بھی تیز ہوگی، اور آپ غیبی مخلوق یعنی جنات وغیرہ پریوں کو دیکھ پائیں گے۔ عمل میں رجال الغیب کی سمت معلوم کر کے اس کی طرف پشت کر کے عمل کرنا چاہیے، اور رجال الغیب کی دعا بھی بہت ہی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں کہ رجال الغیب کی سمت کیسے معلوم کرتے ہیں یا رجال الغیب کو کس طرح معلوم کرتے ہیں کہ وہ آج کی تاریخ میں کہاں ہیں، تو اس پر میں نے ایک ویڈیو بنا کر رکھی ہوئی ہے، اس کو آپ نے ضرور دیکھ لینا ہے۔ اس کی لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنے کے بجائے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ حافظ۔